گلگت بلتستان کی مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کو حاصل اختیارات اور صوبائی خود مختاری کی تکمیل میں حائل تکنیکی اور قانونی رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ وفاقی حکومت سے مطالبہ یہ کرتا ہے: نمبر 1، گلگت بلتستان کو مکمل آئینی دائرے میں شامل کر کے عبوری آئینی حیثیت دینے تک گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018 میں ترمیم کا اختیار گلگت بلتستان اسمبلی کو تفویض کیا جائے۔ نمبر 2، مالی طور پر گلگت بلتستان کو باضابطہ طور پر NFC میں شامل کرنے تک گلگت بلتستان کے ساتھ NFC کی طرز پر مالی معاہدہ کر کے گلگت بلتستان کا مالی حصہ جو ہے وہ متعین کیا جائے۔ نمبر 3، گلگت بلتستان کی اعلیٰ عدلیہ، سپریم اپیلیٹ کورٹ اور چیف کورٹ گلگت بلتستان میں ججز کی تعیناتی بذریعہ سپریم جوڈیشل کمیشن عمل میں لانے کے لیے سپریم کورٹ کے جنوری 2019 کے آرڈر پر عمل درآمد ممکن بنایا جائے۔ میڈم اسپیکر، یہ جو 3 حصے ہیں اس قرارداد کے، اس میں جو پہلا حصہ ہے یہ انتہائی اچنبے کی بات ہے۔ اس قرارداد کے کانٹینٹ پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ نے مجھے پہلے ٹائم نہیں دیا، تو میں اپنے معزز منسٹر صاحب فتح اللہ صاحب کے ساتھ ہماری دلی ہمدردیاں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ اب یہ سارے توجہ دلاؤ نوٹس آ رہے ہیں، قراردادیں آ رہی ہیں، تو اس سیاسی پروسیس کے اندر آپ چیمبر کے جس طرف ہوتے ہیں اس طرف آپ نے اپنا فلس دینا ہوتا ہے۔ جب ہم چیمبر کے اس طرف تھے تو انہی تمام توجہ دلاؤ نوٹسز، قراردادوں اور نان لیجسلیٹو ایجنڈا کا جواب دیتے تھے۔ اب چونکہ ہم چیمبر کے اس طرف ہیں تو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ چیمبر کے اس طرف جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی دیں گے، تحمل کے ساتھ دیں گے، تحمل کے ساتھ قانون سازی میں بھی ہم نے اپنی تقاریر میں پہلے بھی بتایا ہے کہ جہاں جہاں گلگت بلتستان کا عمومی ایشو آئے گا، جہاں جہاں گلگت بلتستان کا کلیکٹیو ایشو ہوگا، اس میں ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں لگے گا کہ چیزوں میں کمزوری ہے تو ہم یقیناً آئیڈینٹیفیکیشن ضرور کریں گے، چیزوں کی نشاندہی ان کی طرف کریں گے۔ تو انہی میں سے پہلا کہ گلگت بلتستان شاید وہ واحد خطہ ہے جہاں پہ جو قانونی ڈھانچہ ہے جس کے اوپر اس گلگت بلتستان میں نظام و نسق چلتا ہے، اس قانونی ڈھانچے میں ترمیم کا اختیار اس ہاؤس کے پاس نہیں ہے۔ آئینی دھارے میں شامل ہونے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے یقیناً گلگت بلتستان کا ہر شہری جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ڈھانچے میں شامل کیا جائے۔ جب تک اس ڈھانچے میں ہم فارملی شامل نہیں ہوتے تو یہ جو ڈھانچہ ہمارے پاس ہے، صدارتی آرڈر کے ذریعے گلگت بلتستان میں نظام چلایا جاتا ہے، اس صدارتی آرڈر میں عمومی طور پہ گلگت بلتستان اپنے حساب سے 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر اس میں ترمیم کا اختیار دیا جائے تو اس میں کیا بہتری آئے گی؟ اس میں یقیناً جو ایک ہاؤس ہے گلگت بلتستان کا، اس ہاؤس کا اور جو حکومت ہے اس کے درمیان جو کوارڈینیشن میکنزم ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بے ربط ہے۔ رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس کے اندر اگر ہم لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں، پرائیویٹ ممبر لیجسلیشن، تو پرائیویٹ ممبر لیجسلیشن کے حوالے سے رولز جو ہے، اسمبلی کے رولز بڑے واضح طور پہ چیزیں بتاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ان کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں تو ان کی کانٹرڈکشن رولز آف بزنس کے اندر ہے، تو ہمیں بعض دفعہ سیکریٹریٹ میں لڑائی کرنی پڑتی ہے، ہمیں بعض دفعہ آپ کے دفتر میں، آپ کے چیمبر میں آ کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ پرائیویٹ ممبر لیجسلیشن کے لیے یہ چیزیں آپ کے رولز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آگے سے سننے کو ملتا ہے کہ رولز آف بزنس کے اندر یہ قدغنے ہیں۔ تو جو کوارڈینیشن ہے بٹوین دا ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر، اس کے لیے جو آپ کا بیسک ڈھانچہ ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر، اس کے اندر ترمیم کا اختیار اگر اس ہاؤس کے پاس ہوگا تو اس ہاؤس کے اندر میجورٹی پھر گورنمنٹ کی ہی ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو بنیادی لیگل فریم ورک ہے، وہ رولز آف آپ کا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018 ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ترمیم کا اختیار اس ہاؤس کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح بہتر گورننس،
بہتر گورننس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے اندر کوارڈینیشن جو ہے وہ ناگزیر ہے. اس کے لیے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آرڈر کے اندر ترمیم کا اختیار اس ہاؤس کے پاس ہونا چاہیے اس وقت تک جب تک آپ آئینی دھارے میں آتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. تیسری چیز، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا قیام. یہ ہمارے دوست جو چیمبر کے اس طرف آج بیٹھے ہیں، ہم چیمبر کے اس طرف ہیں، ان سب کا پہلے دن سے اس چیز کے اوپر شور شرابہ تھا کہ جی 4 نئے اضلاع بنائے گئے. پچھلی حکومت نے ایک قانون کے تحت اس کا نوٹیفیکیشن کیا، لیکن جو پرائم کانسٹیٹیوشن ہے، جو پرائم پیس آف لیجسلیشن ہے، جس کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بتائے جائیں گے، جس کے اندر ٹیریٹری ڈیمارکیٹ ہوگی، جس کے اندر آپ بتائیں گے کہ گلگت بلتستان کمپرائز آف اتنے اضلاع، تو اس بنیادی قانون کے اندر ترمیم کا اختیار نہ ہونے کی وجہ سے آج ان 4 اضلاع مزید بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن سکتے ہیں. تو ان کے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ضلع جو ہے وہ نہیں بن سکے. اس کی بنیادی وجہ بھی گورننس آف گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018 کے اندر ترمیم کا اختیار اس ہاؤس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے. لیجسلیٹو لسٹ، آئین کے اندر یقیناً 3 لسٹیں تھیں. 18ویں ترمیم کے بعد ان کو کرٹیل کر کے کنکرن لسٹ جو ہے وہ ہٹا دی گئی، فیڈرل لسٹ اور پروونشل لسٹ، پروونشل اٹانومی. بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے اندر 2 قسم کی لیجسلیٹو لسٹس ہیں. ایک جو اس اسمبلی کا ڈومین ہے، جو جن امور کے اوپر قانون سازی اس ہاؤس نے کرنی ہے. دوسری لیجسلیٹو لسٹ جس کے اوپر فرد واحد وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کے امور کے اوپر قانون سازی کا اختیار ہے. تو یہ جو لیجسلیٹو لسٹ کے اندر جو 61 امور صرف متعین ہیں کہ جس کے اوپر یہ ایوان قانون سازی کر سکتا ہے، تو جس قانون کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ ان امور کے اوپر صرف گلگت بلتستان کے لوگ اپنے لیے قانون سازی کر سکیں گے، تو وہ لسٹ، اس لسٹ کا تعین کرنا، تو اس کے لیے بھی لیجسلیٹو لسٹ میں ترامیم، لیجسلیٹو لسٹ کو گلگت بلتستان کے عام شہری کے موافق بنانے کے لیے بھی گورننس آرڈر کے اندر ترمیم کا اختیار اس ہاؤس کے پاس ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح جوڈیشل اور انتظامی جو اختیارات ہیں ان کے حصول کے لیے بھی ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے گلگت بلتستان کا، جب تک ہم آئینی دھارے میں نہیں آتے ہیں تو یہ ہمارا آئین ہے. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018، اس کے اندر ترمیم کا اختیار گلگت بلتستان کے اس ایوان کے پاس ہونا چاہیے. جس طرح فیڈرل کے اندر آئین میں ترمیم کا اختیار بوتھ ہاؤسز آف دا لیجسلیچر سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہو سکتا ہے. بالکل کیا قباحت ہے گلگت بلتستان کے لوگ اگر اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے بنیادی جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کے اندر ترمیم کا اختیار حاصل کریں. آ جاتے ہیں مالی اختیارات کے اوپر. دوسرا جو ہم نے NFC کی بات کی، مالی اختیارات میں یقیناً گلگت بلتستان کا جو پیرالل کمپیٹیٹر ہے وہ AJK ہے، آزاد جموں کشمیر. میڈم اسپیکر، کشمیر، آزاد کشمیر کے ساتھ 1991-92 جب 1991 میں NFC کا اس وقت کا ایوارڈ آیا تو آزاد کشمیر کی جو فائنینشیل ارینجمنٹ کچھ اس طرح سے ترتیب دی گئی کہ NFC کے برابر متناسب شیئر دیا گیا. اس وقت 1991 کے ایوارڈ کے مطابق بلوچستان کو تقریباً 5.6% NFC سے ایوارڈ ملتا تھا. تو اس کا پروپورشنیٹ متناسب نمائندگی کے اوپر، برابری کے اوپر 2.64% کشمیر کو دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم نقطہ کہ جو بھی ریونیو ڈیفیسٹ ہوگا وہ فیڈرل گورنمنٹ بیئر کرے گی. یہ ایگریمنٹ جو ہے، اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد 1992 سے لے کے 2018 تک، یعنی جو کشمیر کا جو فسکل سپیس اس کو ملتا تھا وہ 1991 سے 2018 تک اسی طرح چلتا رہا. 2018 کے اندر اس ایگریمنٹ کے اندر ترمیم کی گئی. اس ایگریمنٹ کے اندر ترمیم کر کے جو پروپورشنیٹ شیئر تھا اس کو بڑھا دیا گیا. 2.54% سے اس کو بڑھا کے 3.64% جو NFC کے ٹوٹل جو شیئر ہے اس کا کشمیر کے لیے متعین کیا گیا. اور منہا کر دیا گیا جو ریونیو ڈیفیسٹ جو فیڈرل گورنمنٹ بیئر کرتی تھی اس کا اختیار AJK کو دے دیا گیا. وہ اپنے ریونیوز خود کلیکٹ کرتے ہیں. اب NFC کا جو کرائٹیریا ہے، جو انڈیکیٹرز ہیں جن کے اوپر NFC جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اس میں 82% آبادی
5% ریونیو جنریشن، 2.7% انورس پاپولیشن ڈینسٹی یعنی رقبہ، اور 10.3% دور افتادگی اور غربت. یہ 4 انڈیکیٹرز ہیں جن کے اوپر گلگت بلتستان کا شیئر ڈٹرمن کیا جانا چاہیے. تو ہمارا اس قرارداد کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم NFC کے اندر آئینی طور پہ شامل نہیں ہیں، لیکن پرسپیکٹیو شیئر اگر ہم گیج کرتے ہیں ان 4 انڈیکیٹرز کے اوپر، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے فسکل ارینجمنٹ کشمیر کے ساتھ کی ہوئی ہے، اسی کے اوپر ہم نے پچھلی جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو میں نے جو ابھی پروپوزل پیش کی اپنے منسٹر فائنانس کے پاس کہ اس کے اوپر باضابطہ طور پہ ہم نے کیبنٹ سے ایک سمری اپروو کروائی اور فسکل ریسورسز کی ایلوکیشن کے اوپر یہی سارے کرائیٹیریاز رکھ کے ہم نے وفاقی حکومت سے یہ گزارش کی کہ گلگت بلتستان کا ایک پرماننٹ فسکل میکنزم ان ریلیشن ٹو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور فیڈرل گورنمنٹ ہونا چاہیے. ہم چیمبر کے اس طرف بیٹھے ہیں یا چیمبر کے اس طرف بیٹھے ہیں، ہمیشہ سے اگر آپ مئی کے مہینے میں جا کے جون میں بجٹ کے لیے کشکول لے کے جائیں گے کہ جی ہمارا جو گرانٹ ہے وہ اس سال اتنا بڑھا دیں، وہاں پہ موافق حکومت ہوگی تو وہ 2-4 پیسے زیادہ بڑھا دیں گے، اگر اپوزٹ حکومت ہوگی تو وہ کاٹ دیں گے. تو اس نظام سے ہٹنے کے لیے، اس نظام سے جان چھڑانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس بات پہ لے کے آیا جائے، اور یہ یقیناً ہمارے جو گورنمنٹ میں بیٹھے دوست ہیں اس کو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس قرارداد کا ساتھ بھی دیں گے اور اس کے اوپر فیڈرل کے اندر اپنی انگیجمنٹس بھی کریں گے. تو یہ دوسرا نقطہ مالی اختیارات کے اوپر ہے کہ جب تک گلگت بلتستان کا کوئی فسکل ایگریمنٹ فیڈرل کے ساتھ نہیں ہوتا، میں وزیر خزانہ رہوں یا آج اسماعیل صاحب ہیں یا کل کوئی اور فیڈرل فائنانس منسٹر ہوں گے یا چیف منسٹر صاحب ہوں گے، تو ہم نے مئی کے مہینے میں کشکول لے کے جانا ہے کہ جی ہماری نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں اتنا ریز دے دیں، جسٹیفیکیشنز آپ دیتے رہیں، لیکن وہ اپنے جو ان کا کرائیٹیریا ہے اس حساب سے جو ٹرینڈز ہیں اس حساب سے وہ کبھی 4% بڑھائیں گے، وفاق کے اندر موافق حکومت ہوگی تو زیادہ سے زیادہ وہ 47% جو ہم نے 2021-22 کے بجٹ میں بڑھوایا تھا اس سے زیادہ بڑھوتی گلگت بلتستان میں نہیں ہوئی. لیکن اگر ان انڈیکیٹرز کے اوپر گیج کرتے ہیں پروسپیکٹیو شیئر، یہ جو 4 انڈیکیٹرز میں نے بتائے، ہاں ہماری آبادی کم ہے لیکن اس کے بدلے پھر ہمارا انورس پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر محتاط جو ہم نے ورکنگ کرائی تھی اس کے حساب سے اگر ہم اپنا شیئر ڈٹرمن کراتے ہیں تو میڈم سپیکر 147 ارب روپے، یہ اس وقت کی ہے کہ جب آپ کا PSDP سائز اوور آل جو آپ کا بجٹ سائز تھا وہ اس سے 17% کم تھا. تو اس کے اوپر میں امید رکھتا ہوں کہ منسٹر فائنانس صاحب سنجیدگی سے لیں گے، نہ صرف منسٹر فائنانس صاحب بلکہ گورنمنٹ میں بیٹھے دوست جو ہیں اس ریزولوشن کو نہ صرف سپورٹ کریں گے، اس کو اس ہاؤس سے پاس کراتے ہیں، فیڈرل کی طرف اس کو ٹرانسمٹ کراتے ہیں اور پھر اس کو پرسو کرتے ہیں، نہ گورنمنٹ کے بن کے نہ اپوزیشن کے بلکہ گلگت بلتستان کا بن کے ہم اس کو پرسو کرائیں. تیسری چیز میڈم سپیکر میں نے اس میں جو ہم نے ججز کی تعیناتی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو یہاں پہ معاملات ہوتے ہیں سیاسی طور پہ بھی یقیناً ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں. چیمبر کے اس طرف آج کوئی اور بیٹھے ہیں، کل کوئی اور بیٹھا تھا، ہو سکتا ہے کل آنے والا کل کوئی اور بیٹھا ہو، لیکن پولیٹیکلی ایک مقدس پیشے کے اندر جو تعیناتیاں ہیں اس کے اوپر ہم نے سیکٹیرین انگلیاں اٹھتے ہوئے بھی دیکھا. ہم نے جو ہے وہ قومیت کے نام پہ انگلی بھی اٹھاتے ہیں، ہم پولیٹیکل ایفیلیشن کے اوپر بھی ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ تجویز ہے ہماری کہ گلگت بلتستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کے ججز کی تعیناتی کے اندر کے لیے جو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، سپریم جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، جس کا طریقہ کار جو جنوری 31 2019 کا آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کی روح سے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں اور اس کا لب لباب بنیادی طور پہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جو صوبائی خود مختاری جس کو کہتے ہیں، تو صوبائی خود مختاری کے اندر یہ تکنیکی جو ہے رکاوٹیں ہیں. یقیناً اگر جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو اگر اس وقت یہ چیزیں نہیں ہو پائی ہیں تو انیشیٹ ضرور ہوئی ہیں کچھ چیزیں. اگر کچھ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ چیزیں التوا کا شکار ہیں تو ہم اپنے دوستوں سے توقع رکھتے ہیں کہ اس قرارداد کی کو سپورٹ کریں گے اور اس کے اوپر گلگت بلتستان کا شہری بن کے یہ 3 چیزیں جو ہیں ہم ان سے سپورٹ کی امید رکھتے ہیں.